السلام علیکم سامعین، 15 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 7 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے چاند گرہن۔ آج چاند گرہن چند منٹ بعد ہونے والا ہے۔ مجھے اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ چاند گرہن کے بارے میں اسلام مذہب کا عقیدہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کی یعنی اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان میں چاند یا سورج کے گرہن میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاند کو چاندنی عنایت کرتا ہے وہی اس کو ماند بھی کرتا ہے، چاندنی ہٹا لیتا ہے۔ چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے جو ایک خاص دعا کی صورت ہے۔ اس کی شکل صورت یہ ہے کہ عام دنوں کی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور چاند گرہن کی نماز کی نیت کی جائے اور پھر اللہ سے بعد میں دعا کی جائے، گناہوں سے معاصی سے پناہ مانگی جائے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، جس کا حق غصب کر رکھا ہو، کچھ چھین رکھا ہو، اس فعل سے اس برے کام سے پناہ مانگی جائے، آئندہ کے لیے عہد کیا جائے، یہ کام کرنے چاہیے۔ اور سنیے، اللہ کی قدرت، سورج اور چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس میں کسی انسان یا مخلوق کا سرے سے کوئی دخل نہیں ہے۔ جب بھی چاند گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے۔ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز خسوف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نماز میں اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ یہ آسمانی حرکت کا نتیجہ ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اس دن اتفاق سے سورج گرہن لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا۔ خلاصہ، چاند گرہن کے موقع پر مسلمانوں کو خوف خدا کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور نماز خسوف ادا کرنی چاہیے۔ عرض ہے کہ چاند گرہن میں جماعت کی 7 نماز نفل نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ 2 رکعت الگ سے پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت تنہا آدمی پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ چاند گرہن کیا ہے؟ زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش گھومنے کی وجہ سے کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی تھوڑا ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر اس کا دار و مدار ہے۔ بہرحال چاند گرہن کے وقت میں جو میں نے عرض کیا وہی تعلیمات نبوی میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ رہے وہ لوگ جو چاند گرہن کے وقت میں خرافات کیا کرتے ہیں اور نامعلوم کیا اوراد و وظائف اور بھونڈے طریقے سے اور بے ڈھنگی باتیں لوگوں کو بتا رکھی ہے کہ چاند گرہن ہوگا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ دولت ہاتھ لگ جائے گی، وہاں خزان نکل آئے گا اور یہ موکل قبضے میں ہو جائیں گے، وہ جنات قبضے میں ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں واہیات خرافات ہیں، یہ بے عقلی باتیں ہیں۔ اسلام مذہب میں ان باتوں کا سرے سے کوئی وزن نہیں ہے اور نہ ہی عقل سلیم ان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ گمراہی ہے اور جو گمراہ کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے اور یہ دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا گناہ ہوتا ہے۔ چاند کے بارے میں نبوی تعلیم اتنی ہے کہ جب چاند گرہن ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، خسوف اس میں چاند گرہن کی نیت کر لی جائے اور اللہ سے پناہ مانگی جائے، بس۔